اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ 28واں پارہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللئی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم 28واں پارہ پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ المجادلہ یا سورۃ المجادلہ۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے مجادلہ تو اس کا معنی ہے بحث و تمہیز، اور اگر پڑھیں گے مجادلہ دال کے کسرے کے ساتھ، دال کی زیر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا جھگڑنے والی عورت۔ سورۃ المجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول بات، التی اس عورت کی، تجادلو جو جھگڑا کر رہی تھی، کا آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اور شکایت کر رہی تھی، الی اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یسمع سن رہا تھا، تحاورا کما تم دونوں کا آپسی گفتگو کرنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ ظہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم نہیں ہو جاتی ہیں وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم نہیں ہوتی ہیں ان کی مائیں، الا اللئی ولدنہم مگر وہی ان کی مائیں ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک وہ بات کرتے ہیں ناجائز، ناپسندیدہ
وزورا اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَعَفُوٌّ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے۔ قبل از اسلام، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کا دور بھی جب مکمل احکامات شرعیہ کا نزول نہیں ہوا تھا، دور جاہلیت میں عربوں کا طلاق دینے کا ایک انتہائی سخت ترین طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مرد یہ کہتا تھا عورت کو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت پیٹھ، انتی علیہ کا ظہری امی، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہاں بھی ظہرک آپ کی پشت مبارک۔ تو گویا وہ یہ کہہ کر کے عورت کو کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ طلاق کا وہ سخت ترین طریقہ تھا کہ یہ کہہ کر وہ یہ تصور کرتے تھے، اور عملاً یہ ان کے معاشرے میں رائج تھا کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور یہ وہ طلاق ہے کہ اب دوبارہ رجوع بھی ہو نہیں سکتا۔ دوسرے جو طلاق کے طریقے تھے ان میں دوبارہ جو ہے وہ میاں بیوی بن سکتے تھے، لیکن ایک کو کہہ دیا ماں جیسی ہے تو میری، تو ماں ہے تو ماں سے تھوڑا ہی نکاح ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی دور اسلام تھا، حضرت ثعلبہ، حضرت خولہ بنت مالک بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام ہے اوس بن صامت، کافی عمر دونوں کی ہو گئی تھی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہو، ان کو یہ کہہ دیا انتی علیہ کا ظہری امی۔ اب یہ تو کہہ دیا، اور عرب معاشرے کے مطابق یہ بھی ہو گیا کہ بھی طلاق ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میری جوانی بھی کھا لی، میرا پیٹ نچوڑ لیا، اور اب اس نے جا کر مجھے جو ہے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں خود کہاں زندگی گزاروں گی، بچوں کی پرورش کیسے کروں گی، آپ اس معاملے میں کوئی حکم صادر فرمائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عرب کے اس دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تیری طلاق ہو گئی، اور دوسرے اس نے فرمایا کہ اللہ کا حکم اس معاملے میں کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے متعلق اللہ کا کوئی حکم میرے پاس نہیں آیا۔ چنانچہ وہ کبھی رونے لگتی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل نکالو، میں کیسے زندگی گزاروں گی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتی اللہ تو میرے لیے کوئی حل نکال، تو اس کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کتنا سننے والا ہے، میرے گھر کے ایک کونے کے اندر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی ہیں، تو میں نے بھی یہ باتیں نہیں سنی لیکن رب نے سن لی۔ اسی لیے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ کرام بڑے عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ
حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواری روک لی اور سواری روک کر دیر تک باتیں کرتی رہی، اور ان باتوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں بھی کی، کچھ تنبیہ بھی فرمائی، اور دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کھڑی کر کے حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو سنتے رہے۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، ایک بڑھیا کے لیے اتنا وقت جو ہے آپ نے فارغ کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ سارا دن مجھے یہاں کھڑا رکھتی تو میں فرضوں کی ادائیگی کے علاوہ برابر اس کی بات سنتا رہتا۔ یہ تو وہ خاتون اسلام ہے کہ جس کی بات اللہ نے آسمان پر فوراً سنی اور فوراً اس کے اوپر جو ہے وحی نازل کی۔ حکم کیا ہے؟ حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی اور بیوی کو جو ہے ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ جس طرح ہمارے ہم منہ بولا بیٹا ہوتا ہے تو وہ حقیقی بیٹے کے احکام اس کے اوپر نہیں شرعاً جو ہے وہ لاگو ہوں گے، اسی طرح اس کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ نہیں، وہ تو ایک جھوٹی بات تم کہہ رہے ہو، خلاف حقیقت بات کہہ رہے ہو، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی یا بہن نہیں بن جاتی وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر کہا تو یہ کہنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ کہنا ناجائز ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح بیوی کو کہتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی ماں ہو گئی، لیکن یہ جو اس نے کہا ہے یہ کہنے پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا دوبارہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے شوہر ایک غلام آزاد کرے گا، لیکن اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا یا جیسے اس دور کے اندر وہ کوئی نظام ہی باقی نہیں رہا، تو پھر مسلسل متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے گا، درمیان میں کوئی ناغہ نہیں کرے گا بلا عذر شرعی کے۔ اور اگر مسلسل 2 مہینے کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو محلے بستی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کھلائے گا، یا 60 مسکینوں کو غذا فراہم کرے گا، پھر وہ دوبارہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکیں گے۔ شریعت کے اندر اس کو کہتے ہیں زہار، ٹھیک ہے، زوئے ہا الف را زہار۔ ہمارے ہم یہ مسئلہ کبھی کبھی پیش آیا کرتا تھا، تو ترجمہ تو میں نے کر دیا، اب وہاں سے آگے اور ترجمہ کر دیتا ہوں جہاں سے چھوڑا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں، یظاہرون زہار کرتے ہیں، اور زہار کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ کس کو کہتے ہیں زہار کرنا؟ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تم میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور دور جاہلیت کے اندر تو اس کے کہنے کے بعد کبھی بھی بیوی شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے تھے آپس میں، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ اس سے عورت ماں تو نہیں بنتی، یہ گناہ ضرور ہے، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر دوبارہ وہ آپس میں تعلقات قائم کرنے سے پہلے یا غلام آزاد کرے گا شوہر، یا پھر متواتر مسلسل 60 روزے رکھے گا، اور یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ دیکھیے اسلام میں کھانا کھلانے کی کتنی جو ہے اہمیت ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کریں اپنی عورتوں کے ساتھ، ثم یعودون، پھر وہ اس سے
بات سے جو ہے لوٹنا چاہیں، لما قالو جو انہوں نے کہا تھا، فتحریر آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک غلام، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کریں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے، یہ نصیحت کی جاتی ہے وہ بات تمہیں، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائے طاقت غلام کے آزاد کرنے کی، فصیام روزہ رکھے، شہرین 2 مہینے، متتابعین مسلسل، من قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ یتماسا وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطیع، پس جو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینہ، تو کھانا کھلانا ہے 60 مساکین کو، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ لہذا اس آج کے درس میں ایک اہم شرعی مسئلہ آپ کو معلوم ہوا، اس کا خلاصہ پھر سن لیں، چند چیزیں اس سے ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے اسلام کے اندر عورت کو کتنی بڑی عظمت حاصل ہے، ایک مسکینہ ہے، وہاں تو شاہین باغ کے اندر ان کی جان کو روتی رہیں، پیٹتی رہیں، اور کئی مہینے جو ہے وہ بھوکھی سردی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے رہیں، اور کسی نے بھی ذرا بات سننا گوارا نہیں کی۔ وہ رب کیسا احکم الحاکمین، کیسی عظمتوں والا رب ہے، اور کیسا شفیق رب ہے۔ ایک مسکینہ جو ہے پریشان ہو کر پورے ملک کے اندر جو ایک نظام رائج ہے، اور صدیوں سے یا ایک عرصے سے لوگ اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے جب گھر کے کونے کے اندر رب کو پکارا تو ایک مسکینہ کی رب نے کس طرح سنی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ رب کو پکارنا چاہیے، اسی کے سامنے فریاد کرنی چاہیے، وہ سنتا ہے، اور سنی ہی نہیں رب نے اس کا حل بھی نکالا۔ ایک تو اتنا آپ سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح عورت کو کہنا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، اس کو فقہی اسلامی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ظہار۔ تو یہ الفاظ کہنے سے عورت جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ہاں ایسا کہنا بےہودگی ہے، ایسا کہنا ناپسندیدہ ہے، ایسا کہنا جھوٹ ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا ہے، معافی مانگے۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں۔ نمبر 2 کفارہ ادا کر کے دوبارہ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، میں دوہرا رہا ہوں، پہلے اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ، زہار کا کفارہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد کرنے کی جو ہے اس کو سکت نہیں ہے، یا وہ غلاموں کے آزاد کرنے کا کسی زمانے یا کسی علاقے میں نظام نہیں ہے، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اوس بن صامت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے رکھ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلسل دن میں 3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو کمزوری محسوس کرتا ہوں، تو 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوس پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر سے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اس کی مدد کی کہ یہ تعاون کیا مالی، اور فرمایا کہ تو 60 افراد کو کھانا کھلا، اور ان کے اس کے بعد پھر ان کی ازدواجی زندگی معمول پر آ گئی.